طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشتگرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں۔ طالبان رجیم کے مدرسوں کے ذریعے نوجوان نسل کی ذہن سازی بارے میں ہوش ربا انکشافات۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دے دیا۔ ہیبت اللہ اخندزادہ طویل المدتی عالمی جہادی مشن کا تصور رکھتے ہیں۔ جلدی دنیا کو ایک ایسی نسل سے واسطہ پڑے گا جو عالمی جہاد کو ایک دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ القاعدہ رہنما ایمن الظواہری کی حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کی ملکیت کے ایک گھر میں ہلاکت نے گہرے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ۔ سڈنی میں دہشت گردی کرنے والے حملہ آور بھارتی نکلے۔ بھارتی خبر رساں ادارہ دی پرنٹ حقائق منظر عام پر لے آیا۔ حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا۔ تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے ہے۔ بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی بھونڈی کوشش کی۔ حقائق کے برعکس من گھڑت جارحانہ مہم چلائی۔ آسٹریلوی حکام نے بھارت سے حملہ آوروں کی تفصیلات مانگی۔ پاکستان کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنانے والی بھارتی مہم خود بھارتی میڈیا کی رپورٹ سے زمین بوس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سڈنی حملے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ امریکی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد کھڑی ہے۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر دیا۔ امریکی کانگریس میں یہودی مخالف لابی سرگرم ہیں، تاہم امریکہ میں اب یہودی لابی مضبوط نہیں رہی۔ اسرائیل کی حمایت بھی کم ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی اور برکینا فاسو اور فلسطینی اتھارٹی کی سفری دستاویز رکھنے والوں پر پابندی ہوگی۔ ان ممالک کے طلبہ، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا کے حامل افراد بھی پابندی کی زد میں آئیں گے۔ ٹرمپ کے تازہ اقدام سے سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی۔ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے جو امریکہ کو غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی، برطانوی حکومت کا افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث برطانوی حکومت کے اپنی شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایات۔ برطانوی دفتر خارجہ کی افغانستان میں پرتشدد واقعات میں مسلسل اضافے اور ملک گیر خطرات کی نشاندہی۔ برطانوی شہریوں کو افغانستان سے فوری انخلا کی بھی ہدایت۔ متاثر بھارتی سیاستدانوں کی بے شرمی اور ڈھٹائی منظر عام پر آ گئی۔ حجاب کھینچنے پر ایک اور سیاسی رہنما کی گھٹیا ذہنیت آشکار۔ یوگی حکومت کے اتحادی وزیر سنجے نشاد کے انتہائی توہین آمیز اور غیر انسانی ریمارکس۔ حجاب کو چھونے پر اتنا شور کیوں؟ سنجے نشاد۔ سوشل میڈیا پر سنجے نشاد کے بیان پر شدید غصے کا اظہار۔ حجاب واقعے پر معذرت کے بجائے تمسخر اڑانا حکومتی ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین۔ خواتین کی تذلیل کرنے والے عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سخت تنقید۔ عوامی عہدیدار کا حجاب کو زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ ایسے اقدامات معاشرے میں خوف بڑھانے کے مترادف ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ واقعے سے بھارت میں مسلم خواتین کے تحفظ پر سنگین سوالات۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کی جائے۔ رہنما انسانی حقوق۔ بھارتی کانگریس کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست منی پور میں علیحدگی پسند تنظیمیں زور پکڑ گئیں۔ مودی کے جابرانہ نظام اور ظلم و بربریت پر کوکیز و کمیونٹی کے مطالبات سامنے آ گئے۔ علیحدہ انتظامی ڈھانچے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت میں ہندوتوا راج کے خلاف حریت پسند تحریکیں اس حد تک مضبوط ہو چکی ہیں کہ انہیں اب دبانا ناممکن ہو گیا ہے۔ مئی 2023 سے اب تک نسلی فسادات کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے۔ بی بی سی کی رپورٹ۔
फलस्तीनी भाइयों के लिए 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल खसूसी परवाज रवाना। इमदादी सामान में कंबल, तरपाल, कपड़े और खवातीन के लिए जरूरी सामान शामिल। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत फलस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखे हुए है। इससे कबल भेजी गई 5 इमदादी खेपों में अशिया खुरनोश रवाना की जा चुकी। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करते हैं सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन के इमदादी सामान रवानगी के मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फलस्तीनियों पर काबिज से खूनी अफवाज के मसालिम जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 30 लाशें बरामद। गजा में शदीद सर्द मौसम के बायस बेघर फलस्तीनी शदीद मुश्किलात में मुब्तला। शदीद सर्दी से एक शीरखार बच्चा शहीद। लेबनान में भी इजरायली हमलों में 2 अफराद हलाक। आलमी फौजदारी अदालत का इजराइल को 2 टोक जवाब। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात जारी रखने का ऐलान। सदर ममलकत की वजीर आजम के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी। मंजूर होने वालों में कानून शहादत तरमीमी बिल 2025, किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 शामिल। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025। सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर नजरसानी के लिए वजीर आजम को वापस भिजवा दिया गया। तालीम के फरोग के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में तालीम के हुसूल के लिए लाना हुकूमत की तरजीह है। खवातीन और नौजवानों की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्याती अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी भी एक संगीन चैलेंज है। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सेहत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। इस शोबे में सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शोबे सेहत में होने वाली पेशरफ से मुतमईन है। कैंसर का इलाज मौजूद है मगर पोलियो का इलाज नहीं है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इंतहा पसंदी पुरतशद्दुद मुआशरे को जन्म देती है। इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान और इस पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रियासत और मुआशरे के तमाम तबकात को मिलकर किरदार अदा करना होगा। इस्लाम अमन और इंसानियत का दर्स देता है, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर इंसदाद पर पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की वर्कशॉप से खिताब। पंजाब की सब्जी मंडियों में गंदगी खत्म, माफिया खत्म। मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडर्न पंजाब के हवाले से इजलास। सूबे की 188 मंडियां मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट्स में तब्दील। मॉडर्न सब्जी मंडियों में हेल्प डेस्क, ऑनलाइन ट्रैकिंग, लाइट्स, सफाई और फंक्शनल टॉयलेट्स यकीनी। पंजाब की सब्जी मंडियों में बराह रास्त नीलामी होगी। ऑक्शन शेड फाल। मरी के अवाम को सस्ते फल और सब्जियां फराहम करने के लिए सप्लाई चेन सिस्टम कायम। पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया है मरियम नवाज शरीफ। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और ईरान के माबैन सरमायाकारी और तिजारती रवाबित में अहम संगीन अबूर। पाक ईरान दो तरफा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम और तिजारती हजम में इजाफे पर इत्तेफाक। निजी शोबे के किरदार के फ़रोग़ और इक़्तिसादी और सनती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात के इस्तेहकाम से इलाकाई और बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई में इजाफा मुतवक्के। मुल्क में बढ़ती हुई स्मॉग की सूरत हाल के बायस मुतादिद शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। NDMA ने स्मॉग की मुमकिना सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के बालाई इलाकों में भी धुंध में शदीद इजाफा मुतवक्के। 20 दिसंबर तक रात और सुबह के औकात में धुंध के बायस सद्दे निगाह कम होगी। NDMA नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 16 दिसंबर के हवाले से सिंपोजियम का इनेकाद। मुक्ति बहानी के पीछे भारत का मकरू हाथ था। भारत की दहशतगर्दाना पॉलिसीज पूरी दुनिया पर आया हो चुकी।
भारत ने हमेशा पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की। दो कौमी नजरे को खलीज बंगाल में डुबोने वालों को इबरतनाक शिकस्त हो चुकी। बांग्लादेश में हालिया तब्दीली दो कौमी नजरे की अक्कास है। सिंपोजियम से मुकर्रिरीन का इज़हार ख्याल। एशेज टेस्ट सीरीज एडलेड में तीसरा मैच। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा 82 रन बनाकर आउट। एलेक्स कैरी की सेंचुरी। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की 3 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नहीं होगा तो वो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, वो सब सीमेंट और सरिये से ज़्यादा कीमत उसकी मालियत नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तरक्की का प्लेटफॉर्म है वो फ्रैक्चर्ड है। एंड मैं इसको बार बार कहता हूँ, और हमने हर उस तरक्की के मंसूबे में जो शुरू किया, चाहे वो विजन 2010 था, चाहे वो विजन 2025 था, इसको एक मरकज़ी नुक्ता बनाया। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसने किसी भी इक़्तिसादी मंसूबे को तसलसल नहीं दिया और हमारे तमाम वो प्रोग्राम्स डिसरप्ट होते रहे, जिससे हम मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सके। और ये बात मैं समझता हूँ आप सब ओपिनियन लीडर्स हैं, हमें अब समझ लेनी चाहिए कि हम एक बड़े, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो केस स्टडी की थी नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा, नाजुक मोड़। मैं समझता हूँ कि नाजुक मोड़ नहीं, फ़ैसला कुन मोड़ है। हमें फ़ैसला करना है कि क्या हमने वही कुछ दोहराना है जो हमने 78 सालों में दोहराया, या हमने अब कुछ मुख्तलिफ करना है। अगर आप दुनिया की कामयाब ममालिक से सबक लें तो एक बात बहुत वाज़े आती है कि पॉलिसीज़ की हैसियत एक बीज की होती है। पॉलिसीज़ आर लाइक सीड्स and they are no guarantee to give you results. You can have the best of the best policies, just as you can have best of the best seed, but that seed will not guarantee harvest. Harvest क्या चीज़ guarantee करेगी कि that seed must also have an enabling environment. अगर उस बीज को आप वो माहौल नहीं देंगे, उसका मौसम ठीक नहीं होगा, ज़मीन में नमी नहीं होगी, ज़मीन में काश्त के बाद स्टेबिलिटी नहीं होगी कि जिसमें वो बीज अपनी रूट्स निकाले, जर्मिनेट करे, पौधा बने, फल लगाए, उसको वक्त पे पानी नहीं मिलेगा तो वो कभी बीज मतलूबा पैदावार नहीं दे सकता। इसी तरह पॉलिसी को भी बराबर होने के लिए या फल देने के लिए वो माहौल चाहिए। हमारी नाकामी उस माहौल को पैदा करने में रही है, चाहे वो तालीम की पॉलिसियाँ थीं, चाहे वो सेहत की पॉलिसियाँ थीं, चाहे वो इक्तिसादी तरक्की की पॉलिसियाँ थीं। और उस माहौल के 4 बुनियादी सतून हैं, जापान से लेके कोरिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, टर्की, जो भी हालिया जितने ममालिक हैं, उन सब में आपको 4 बुनियादी सतून नज़र आएंगे जिन पर उनकी कामयाबी का इकोसिस्टम खड़ा हुआ। फर्स्ट, पीस, अमन के अलावा तरक्की नहीं होती। 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। 3, उन सब ने अपने सियासी इस्तेहकाम से 10-10 साल के दौरानिए पैदा किए, जिनके नतीजे में पॉलिसीज़ को 10 साल की कॉन्टीन्यूटी मिली, क्योंकि पॉलिसी 10 साल से पहले नताइज नहीं देती। अगर आप उसे बीच में डिसरप्ट कर देंगे तो फिर ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो इंडिया देख लीजिए, 10 साल मनमोहन सिंह के, 15 साल मोदी के, 25 साल में इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया। बांग्लादेश में 15 साल हसीना वाजिद को मिले, उन 15 सालों में वो एक एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बन गए। इसी तरह महातीर साहब 22 साल रहे, उन 22 सालों में मलेशिया ट्रांसफॉर्म हो गया। सिंगापुर में ली क्वान यू 31 साल की 3 डेकेड्स की कॉन्टीन्यूटी थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गए। चौथी चीज़ ये है कि स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी के साथ
کہ کمٹمنٹ فار کنٹینیوس ریفارم اینڈ ماڈرنائزیشن وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ہاں وہ اسٹیبلٹی اسٹیٹس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو وہاں پر اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک کنٹینیوس ریفارم پاتھ بھی ہونا چاہیے. تو یہ وہ 4 چیزوں پہ مبنی ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندر جب آپ پالیسیز لگاتے ہیں تو وہ برابر ہوتی ہیں. اور ہمیں اب بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان ڈسرپشنز کا شکار ہوتے رہیں گے جن کا ہم ماضی میں رہے ہیں, یا اب ہم نے فوکس کے ساتھ اپنے ملک کے ترقی کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں یہ سارے آئیڈیاز جو آپ سب دیکھیے, کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے. بہت گلوسی پیپرز کے اوپر اتنی شاندار رپورٹس ہیں کہ جو ہمارے بائیلیٹرل ڈونرز ہیں انہوں نے بنا کے دی ہیں, ایف سی ڈی او نے بنا کے دی ہیں, یو ایس ایڈ نے بنا کے دی ہیں, جائکا نے بنا کے دی ہیں, ہمارے جو ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, انہوں نے بنا کے دی ہیں ملینز آف ڈالرز کی, دنیا کے بہترین کنسلٹنٹس انگیج کیے ہیں. لیکن وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر تھے, ایک جیفری پیفر اور ایک رابرٹ سٹن, ان کی کتاب ہے نوئنگ ڈوئنگ گیپ. انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا کہ کامیاب آرگنائزیشن اور ناکام آرگنائزیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کامیاب آرگنائزیشن وہ ہے کہ جس میں نوئنگ ڈوئنگ گیپ کم سے کم ہوتا ہے, کہ وہ اپنے علم کو عمل میں ایکشن میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جو ایک ناکام آرگنائزیشن ہے وہ بیمار آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے انسینٹیوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے. اسٹیٹس کو انٹرینچڈ ہوتا ہے, رسک لینے کی کسی کو موقع نہیں ہوتا, یا تبدیلی لانے از ناٹ کنسیڈرڈ ویری گڈ, اور دوسرے جو انٹرینچ انٹرسٹ ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کو معلوم تو ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے لیکن وہ اس پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. دیر از اے بگ نوئنگ ڈوئنگ گیپ, لہٰذا وہ آرگنائزیشن ایک بیمار آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی آپ کسی بھی وزارت میں چلے جائیں اور کسی بھی سیکرٹری سے پوچھیں کہ اس شعبے کے اندر کیا ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تقریباً اسی پائے کی پریزنٹیشن ملے گی جس پائے کی پریزنٹیشن کمال منیر صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں دیکھتے ہوں گے. لیکن جب ہم یہ پوچھیں گے کہ اس پر عمل درآمد کی کیا کیفیت ہے تو دین یو ول سی کہ سوری فگر کٹ وہاں پر ہوتی نظر آئے گی. تو یہ جو عمل اور علم کا گیپ ہے اس کو برج اسی لیے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ریفارم کے راستے پہ چلیں. ریفارم کے راستے پہ تب چلیں گے کہ جب اس ملک میں استحکام ہوگا اور پالیسیز کو چلنے کا موقع دیا جائے گا. تعلیم ایک بنیاد ہے, جیسے میں نے کہا کہ اب آنے والا دور نالج ریولوشن کا ہے. ابھی ہم نے کل ایک پریزنٹیشن کی نیشنل لیڈرشپ کو اڑان پاکستان پہ, اور اس میں بھی میں نے جو بنیادی نقطہ یہی بیان کیا کہ ہمارا جو سوشو اکنامک پلیٹ فارم ہے وہ فریکچرڈ ہے. ہمارے معاشی انڈیکیٹرز قدرے مڈل انکم کنٹری کے قریب قریب ہیں لیکن ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ہم پلہ ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جو پلیٹ فارم ہے اس میں سے آدھا حصہ گرا ہوا ہو, تو آپ اس گرے ہوئے حصے کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کوئی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. وہ کوئی مستحکم عمارت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو ایون نہیں کریں گے. وہ پلیٹ فارم سیدھا نہیں ہوگا, آپ ترقی کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ فوکس جو ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے اس ہمارے نزدیک اور بحیثیت قوم بھی ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سماجی پسماندگی, سوشل انڈر ڈیولپمنٹ کو کس قدر تیزی سے دور کرتے ہیں. اب آ جائیے سوشل انڈیکیٹرز پہ. ابھی حال ہی میں ہم نے سینسس کیا, 2023 میں تازہ ترین سینسس کیا, ہماری وزارت نے کیا. تو یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو پچھلے 30 سالوں سے آبادی کے بڑھنے پر بریک لگائی ہوئی تھی, بریک پر پیر تھا, اگرچہ آہستہ رفتار سے گھٹ رہی تھی,
3.2% से घट के 2.4 पे आ गई। यकायक अब हमने ब्रेक से पैर उठा के एक्सेलेरेटर पे रख दिया और वो 2.4 से 2.55%, 2.55% पे चली गई है। So we are now on a path where we are not reducing population growth, rather we have started to increase population growth. हर साल 6.5 मिलियन से ज़्यादा नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या हमारे पास उनके लिए, उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी एक अच्छी नशो नुमा के लिए वसाइल हैं? हमने अभी एक रिव्यू किया तो इंतहाई शर्मसारी हुई कि पिछले 40 सालों से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसमें 40% की स्टंटिंग की शरह बरकरार है। 40 साल पहले वो तमाम ममालिक जो हमारी सतह के ऊपर थे वो ग्रेजुएट कर गए हैं और हमारी जो स्टंटिंग की शरह है वो 40 सालों से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 40% पे खड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 40% हमारे बच्चे जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कुंद हैं। तो अगर 40% आपके मुस्तकबिल की नस्ल जिस्मानी लागर और ज़हनी कुंद है तो उस दौर में कि जहाँ क्रिएटिविटी और इनोवेशन बुनियादी करेंसी है तरक्की की, जिसमें ब्रेन पावर, जैसे मैंने कहा कि मेन सलाहियत है किसी कौम की, तो हम उसमें कैसे compete कर सकते हैं? हम 21वीं सदी की तरक्की की जो रेस है उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए अपने बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि स्टंटिंग को ख़त्म कर सकें, उनकी जो जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत है उसको पहले आज़ाद कर सकें। अभी तो हमने उसको ही कैद कर रखा है स्टंटिंग के ज़रिए। फिर वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि इल्म को अमल में ढालने से ही तरक्की के सफ़र में पेशरफ्त मुमकिन है। पायदार तरक्की के लिए इक़दाम करने होंगे। इल्म और अमल के दरमियान खलीज को इस्लाहात से ही पुर किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में आपको बताते हैं कि तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार होने के होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की मुनज़्ज़म जहन साजी कर रहा है, जबकि तालिबान सरबराह शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के नज़रियात से मुमासलत करार दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा तवीलुल मुद्दती आलमी जिहादी मिशन का तस्वुर रखते हैं, जिसके तहत एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आलमी जिहाद को दीनी फरीसा समझेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा रहनुमा ऐमन अज़्ज़वाहिरी के हक्कानी नेटवर्क के सरबराह की मिल्कियत एक घर में हलाकत ने तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों के गहरे गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। सिडनी के मारूफ और मशहूर बीच पर पेश आने वाले अफसोसनाक दहशतगर्दाना वाक़े ने दुनिया को एक और तल्ख हकीकत से रोशनास कराया, जहां इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा भी खुलकर सामने आ गया। ये हमला शाम 6:47 पर हुआ, जिसमें भारतीय शहरी साजिद अकरम और उसके बेटे की फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। ताहम तहकीकात मुकम्मल होने से कबल ही भारतीय मीडिया ने रिवायती उजलत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। भारतीय ज़राए अबलाग ने बगैर किसी तस्दीक के हमलावरों को पाकिस्तानी शहरी करार दिया। गोदी मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की। इस दौरान भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक बेगुनाह पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर तक वायरल कर दी और हमलावर को जबरदस्ती उसके नाम से मंसूब करके दहशतगर्द करार दे दिया। हक़ाइक़ सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस हो गया। 16 दिसंबर की सुबह तहकीकात से वाज़ेह हुआ कि हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन ने भी भारतीय मीडिया के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद भारतीय मीडिया को अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने का एतराफ़ करना पड़ा।
بے گناہ نوید اکرم نے اپنے بیان میں بھارتی پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تصویر وائرل کر کے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر تصدیق اس طرح کے الزامات نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہیں بلکہ انسانی جانوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ سڈنی کا یہ واقعہ صرف دہشت گردی کا واقعہ نہیں بلکہ بھارت کے گھناؤنے جھوٹ اور منظم پروپیگنڈے کی ایک واضح مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ اس واقعے میں پاکستان پر لگایا گیا ہر الزام غلط اور جھوٹ ثابت ہوا، جبکہ سچ کی فتح ہوئی اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی سوشل میڈیا نے دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے کو پاکستان کے خلاف بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی، جو نہایت قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے مشترکہ، سچے اور غیر جانبدارانہ عزم کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ دنیا کو اس ناسور سے حقیقی معنوں میں نجات دلائی جا سکے۔ سڈنی کے بیچ پر حملے پر بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بری طرح بے نقاب ہو گیا۔ واقعے کے فوراً بعد بھارتی گودی میڈیا اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بغیر تصدیق کے حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی منظم مہم شروع کر دی، تاہم حقائق سامنے آتے ہی یہ پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ آسٹریلوی پولیس کی تحقیقات کے مطابق حملہ 6:47 پر پیش آیا، جبکہ بعد ازاں حملہ آور کی شناخت بھارتی شہری ساجد اکرم کے طور پر ہوئی، جس کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے آسٹریلیا میں مقیم ایک بے گناہ پاکستانی نوید اکرم کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی اور اسے دہشت گرد قرار دیا، جس سے اس کی جان کو شدید خطرات لاحق ہوئے۔ غیر ملکی جریدے دی گارڈین نے بھی بھارتی جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا، جبکہ خود بھارتی میڈیا کو ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا اعتراف کرنا پڑا۔ سڈنی واقعے میں پاکستان پر لگایا گیا ہر الزام جھوٹا ثابت ہوا اور ایک بار پھر دنیا نے بھارتی پروپیگنڈے کی حقیقت دیکھ لی۔ سڈنی حملہ، بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار، پاکستان کے موقف کی تائید، ریاستی سرپرستی میں بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے عالمی جریدوں نے ہوشربا انکشافات میں مودی حکومت کی ایک کلے کھول دی۔ بھارت ریاستی سطح پر نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان بلکہ کینیڈا، امریکہ اور دیگر یورپی ملکوں میں بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ سڈنی میں صفاقانہ حملہ بھارت کی عالمی سطح پر سپانسرڈ دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ آسٹریلیا کے سیکیورٹی حکام اور ایجنسیز کا بھارتی بدنام زمانہ ایجنسی را سے رابطہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس جرم کے پیچھے را کا ہاتھ ہے۔ فلپائن نے تصدیق کی ہے کہ سڈنی بیچ کے حملہ آوروں ساجد اکرم اور نوید اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر نومبر میں فلپائن کا دورہ کیا۔ فلپائن امیگریشن کے ترجمان نے کہا کہ 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم بھارتی شہریوں کے طور پر 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے۔ دونوں باپ بیٹے 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم نے فلپائن میں فوجی طرز کی تربیت حاصل کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سڈنی میں ہونے والے خطرناک حملے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سڈنی میں پیش آنے والے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر وہ نہایت رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڈنی حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے وہ دعا گو ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑی ہے اور اس ناسور کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں بھی کمی آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اور نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کی زد میں ان ممالک کے طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگریٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی اور برکینا فاسو اور فلسطینی اتھارٹی کی سفری دستاویز رکھنے والے شہریوں کے امریکہ کے سفر کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں انگولا، اینٹیگوا، باربوڈا، بینیاری کوسٹ، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریتانیہ، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے افغانستان سمیت 19 ممالک کے شہریوں پر پابندی لگائی تھی۔ ٹرمپ کے تازہ اقدام سے سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے جو اسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی کے باعث برطانوی حکومت نے افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری کر دیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے افغانستان کی بدترین سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر برطانوی شہریوں کو خبردار کیا ہے۔ افغان جریدہ خامہ پریس کے تازہ ترین انکشاف کے مطابق برطانوی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایات جاری کر دیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جاری کردہ سفری ہدایات میں پرتشدد واقعات میں مسلسل اضافے اور ملک گیر خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
برطانوی دفتر خارجہ کے انتباہ میں افغانستان میں موجود برطانوی شہریوں کو فوری انخلاء کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مغربی حکام کے مطابق افغان طالبان رژیم کے آنے کے بعد مخدوش سیکیورٹی صورتحال، محدود نقل و حرکت اور سفارتی رسائی نہ ہونے کے باعث سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا۔ افغان طالبان رژیم کی سرپرستی میں فتنہ الخوارج خطے میں عدم استحکام اور سیکیورٹی خدشات کے باعث عالمی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لاہور میں انسداد اسموگ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مؤثر اقدامات کے باعث اس سال اسموگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور تمام متعلقہ ادارے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی، بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کا نفاذ، گاڑیوں کی فٹنس کی سخت جانچ اور اسموگ کنٹرول کے استعمال سمیت متعدد اقدامات کیے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے عوام سے اپیل کی کہ ماحول کے تحفظ کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک کے مختلف علاقوں میں اسموگ اور شدید دھند کے خدشات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب کے شہروں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں دھند اور اسموگ میں نمایاں اضافے کا امکان ہے، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں اور سندھ کے بالائی حصوں میں بھی شدید دھند متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 20 دسمبر تک رات اور صبح کے اوقات میں حد نگاہ کم رہے گی، جس کے باعث ٹریفک حادثات کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور حضرات کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سردی اور دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خشک اور سرد موسم نے جہاں روزمرہ معاملات کو متاثر کیا ہے، وہیں دھند کے باعث فصلوں کو بھی ممکنہ نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ملتان میں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ فرحان، ملتان میں موسم کی صورتحال اور اس کے فصلوں پر اثرات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہے اور صبح میں سموگ اور دھند کی شدت میں بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے نہ صرف معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں بلکہ اس کے فصلوں پر بھی گہرے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ فارمر کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ 3 سے 4 چیزیں جو ہے نا اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پورا ادراک کرے کہ جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ کیا ہے، کہ فراسٹ اور یا اس طرح کی جو کورا جسے کہتے ہیں ہم پڑھنے والا ہے، اس کا پہلے ہی وہ دیکھ کے رکھے کہ کس ہفتے میں یہ چیز آنے والی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے پانی لگانا ہے فصلوں کو تو وہ لیٹ نہ لگائیں، مطلب کہ وہ آپ شام کے وقت نہ لگائیں، وہ آپ لگائیں صبح کے وقت۔ اگر شام کے وقت لگائیں گے تو شام کو اگر وہ کورا پڑتا ہے تو وہ فریز ہونے کی کنڈیشن کی طرف جاتا ہے، جس سے اور زیادہ ٹھنڈک جو ہے وہ پودوں کی طرف جائے گی اور پودوں کو اور نقصان ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ویدر کے اوپر کریں اور ویدر کو دیکھتے رہیں کب فراسٹ ہو رہی ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا سوائل اور واٹر کی مینجمنٹ کریں، اریگیشن کریں۔ دوسرا، جب ورائٹی سلیکٹ کریں تو وہ والی ورائٹی کریں جو فراسٹ ٹالرنٹ ہو اور اس کے ساتھ جو ارلی میچور ہوتی ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو اس سے ہم بخوبی جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں اس سیزن سے۔ زرعی ماہرین کے مشوروں پہ کاشتکار عمل کریں تاکہ فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ساہیوال میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس سے معمولات زندگی اور ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ خاور علی چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ ساہیوال میں دھند کا راج برقرار ہے، جس کی وجہ سے ضلع بھر میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ شہریوں کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی مشکلات کا شکار ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق مسلسل دھند گندم کی فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ دھند گندم کی نشوونما کے عمل کو روک دیتی ہے، جس سے کسانوں کو ممکنہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حد نگاہ صرف 10 سے 15 میٹر تک رہ جانے کی وجہ سے ساہیوال شہر
GT रोड, बाईपास और मोटरवे पर ट्रैफिक शदीद मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को फॉग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है ताकि हादसा से बचा जा सके। महकमा मौसमियात का कहना है कि साहिवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह और शाम के वक्त धुंध छाई रहने का इम्कान है। साहिवाल में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, साहिवाल। जिला बागपतन और उसके मज़ाफ़ाती इलाके में शदीद धुंध की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 200 से तजावज़ कर चुकी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास अली आफी से। अब्बास, बताइएगा जिला बागपतन में धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर अजला की तरह ज़िला पाकपतन और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी आज धुंध जो है वो शदीद हो चुकी है और धुंध जो है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। अगर मैं बात करूं सर्दी की शिद्दत की, तो सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ज़िला पाकपतन में इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 217 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सेहत के लिए एक ख़तरे की घंटी है। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस शदीद मौसम में, शदीद धुंध में और फ़ज़ाई आलूदा इस मौसम में बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरी और जो सांस के मरीज़ जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस शदीद मौसम में शहरी जो हैं वो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, मास्क लगाने और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध, स्मोक छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह -6, गोपिस -3, बगरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 5, लाहौर 9, कराची 13, पेशावर 6, कोयटा 4, मुल्तान 9, गिलगित 0, स्कर्दू -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत आलूदगी से मुतासरा 3 बड़े शहरों की फहरिस्त आपसे शेयर करते हैं। आलूदा तरीन शहरों में बोस्निया हर्ज़ेगोविना की दारुल-हुकूमत पहले नंबर पर, जबकि जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 380, लाहौर 308 के साथ दूसरे नंबर पर, भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली 281 के साथ तीसरे, कोलकाता 212 के साथ चौथे नंबर पर, कराची 202 के साथ पांचवें और चीन के शहर वुहान 191 इंडेक्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई मंजर आम पर आ गई है। भारतीय वज़ीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार हो गई। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय वज़ीर हिजाब खींचने का तमस्खुर उड़ाकर कहकहे लगाते हुए कह रहे हैं कि हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए भारतीय वजीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि हिजाब वाक़े पर माजरत की बजाय तमस्कर उड़ाना हुकूमती जहनीत को बेनकाब करता है। सोशल मीडिया सार्फिन ने खवातीन की तजलील करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار مسلسل تنقید کی زد میں ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ کسی عوامی عہدیدار کا حجاب کو زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایسے اقدامات کو معاشرے میں خوف بڑھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ واقعے سے بھارت میں اقلیتی خواتین کے تحفظ پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کی جائے۔ بھارت میں نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس نے کہا کہ نتیش کمار کی بدتمیزی ناقابل معافی ہے۔ مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف بھارتی کرکٹرز اور شوبز کے سٹارز بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس رہنما محمد اظہر الدین نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں اظہر الدین کا کہنا تھا کہ یہ بہت بری اور جاہلانہ حرکت ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اظہر الدین کا کہنا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف اس معاملے میں سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ بھارتی اداکارہ راکھی ساونت نے بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے۔ انہوں نے نتیش کمار سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ نقاب کھینچنے کو بھارتی سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق تنظیموں نے شرمناک قرار دیا ہے۔ بھارت میں اقلیتیں مودی کی ماں پر ہندوتوا کی ریاستی درندگی سے بیزار ہو چکی ہیں۔ مودی کے جابرانہ نظام اور ہندوتوا کے شرپسندوں کے جاری ظلم و بربریت پر کوکیزو کمیونٹی کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ بھارتی جریدے کے مطابق مظلوم کوکی قبائل نے بھارتی جبر و ستم کے خلاف منی پور میں الگ انتظامی ڈھانچے کو مسائل کا واحد حل قرار دیتے ہوئے آمرانہ طرز عمل سے چلنے والی بھارتی ریاست منی پور میں علیحدہ انتظامی ڈھانچے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کوکیزو کمیونٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جبری نقل مکانی اور جانی اور مالی نقصانات برداشت کیے۔ طویل ظلم اور استبداد کے بعد بی جے پی کی حمایت یافتہ ہندو بیتی کمیٹی کے ساتھ انضمام ممکن نہیں۔ بی بی سی کے مطابق منی پور میں پہلے ہی مئی 2023 سے اب تک نسلی فسادات کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سفاکیت اور بربریت کے بعد اقلیتی ریاستیں بھارت سے علیحدگی کا فیصلہ کر کے برسر پیکار ہے۔ بھارت میں ہندوتوا راج کے خلاف حریت پسند تحریکیں اس حد تک مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب انہیں دبانا ناممکن ہو چکا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل خصوصی پرواز روانہ کر دی گئی ہے۔ امدادی سامان میں کمبل، ترپال، کپڑے اور خواتین کے استعمال کی خصوصی کٹس شامل ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے امدادی سامان روانہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ اب تک 27 کیمپوں میں مجموعی طور پر 2627 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت پاکستان غزہ، فلسطین کی عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت جاری رکھے گی۔ امداد کی فراہمی کا سلسلہ بھائی چارے، اثار اور محبت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ہر محاذ پر فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ رہا ہے۔ ارض مقدس پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نہتے فلسطینیوں پر قابض صہیونی فوج کے مظالم جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران مزید 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے بیت اللحم کے جنوب مشرق میں کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گولی ماری جبکہ متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں نے 2025 میں کم از کم 54 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا۔ ادھر غزہ میں ہنگامی امدادی کارکنوں نے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 30 لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ غزہ میں شدید سرد موسم اور طوفانی ہواؤں کے باعث اسرائیلی مظالم سے چور بے گھر فلسطینیوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں اور خیموں میں بارش کا پانی بھرنے سے بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ انروا کا کہنا ہے کہ بچے غزہ میں سردی سے مر رہے ہیں جبکہ اسرائیلی ناکہ بندی اور بنیادی ضروریات کی قلت سے صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیل کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ غزہ جنگی جرائم کی تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیل کو غزہ جنگ کے دوران جنگی جرائم پر دو ٹوک جواب دے دیا۔ اپیلز چیمبرز نے اسرائیل کے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات روکنے کی اپیل مسترد کر دی۔ چیمبر کے ججز نے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس کے تحت ICC کے پروسیکیوٹر کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران ہونے والے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کی اجازت دی گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد فلسطین سے متعلق ICC کی تحقیقات کا عمل جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھوٹان کے قومی دن کے موقع پر فرمانروا حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بھوٹان کی قیادت نے متحد اور جدید مملکت کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ملک کی خود مختاری کا تحفظ کیا اور منفرد ثقافتی شناخت کو فروغ دیا۔ بھوٹان کے عوام دوست ترقی کی سوچ، خصوصاً مجموعی قومی خوشی کا فلسفہ اور ماحول کے تحفظ کے لیے وابستگی دنیا بھر کے لیے باعث ترغیب ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان بھوٹان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تعلیم، ثقافت، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ بھارت اپنی بالادستانہ پالیسیوں سے سارک کے اہم علاقائی فورم کو منجمد رکھ کر جنوبی ایشیا میں تعاون کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارک کو نئی توانائی اور مؤثر کردار کے ساتھ بحال کرنے کے لیے بھوٹان کا تعاون اہمیت کا حامل ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اہم قانون سازی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بل 2025 کی توثیق کر دی ہے۔ صدر مملکت نے دانش سکولز اتھارٹی بل 2025 کو صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ صوبوں میں دانش سکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت نے اس امر پر زور دیا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی مشاورت سے ہی تعلیمی اور سماجی شعبوں میں مؤثر اور پائیدار اصلاحات ممکن ہیں۔ پنجاب کی سبزی منڈیوں میں انقلاب، گندگی اور مافیا راج کا خاتمہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے میں ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس قائم کی گئی ہیں تاکہ سبزی منڈیوں میں گندگی اور مافیا کلچر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان مارکیٹس میں شفاف نیلامی، آف سیزن سبزیوں کے لیے جدید کاشتکاری، ہیلپ ڈیسک، آن لائن ٹریکنگ، صفائی اور فنکشنل ٹوائلٹس یقینی بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کو سستی روٹی، آٹا اور سبزیاں فراہم کرنے اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے 188 ماڈرن سبزی منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال کیے گئے ہیں، جبکہ پاک پتن، قصور، ساہیوال، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین اور مری میں بھی جدید مارکیٹس قائم کی جائیں گی تاکہ عوام کو ہول سیل نرخ پر سبزیاں اور پھل میسر ہو سکیں۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے کا خطیر ہدف مقرر کیا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عاطف اکرام شیخ اور ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ کے درمیان اہم ملاقات میں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے قیام اور تجارتی حجم میں اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں نجی شعبے کے کردار کے فروغ اور اقتصادی اور صنعتی زون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ نمائش کے دوران زراعت، کیمیائی صنعت، LNG اور توانائی کے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پاک ایران تجارتی تعلقات کے استحکام سے علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ دو طرفہ تجارتی تعاون، معاشی استحکام، روزگار میں اضافے اور خوشحالی کی امید ہوگا۔ SAFC کی دوراندیش حکمت عملی پاکستان کے بین الاقوامی اور اقتصادی روابط میں خوشائند بہتری کا سبب بن رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ راولاکوٹ میں بجلی سپلائی کے معاملے کو 22 دسمبر تک حل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل تک ریاست کی بجلی کی ضرورت 350 میگا واٹ کی تھی، لیکن جب سے سستی بجلی ملنا شروع ہوئی ہے ضرورت 600 میگا واٹ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وفاق سے 10 ارب روپے کا پیکج لے رہے ہیں۔ جو ہی فنڈز فراہم ہوتے ہیں تو بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اجلاس کے آغاز میں ایوان میں آزاد پتن ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد مولانا لال محمد بانیہ اور سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔
आज़ाद कश्मीर से सहाफ़ियों के 22 रुकनी वफ़द ने पंजाब के वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त असमा बुखारी से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वफ़द को वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अवामी बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है जिन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। असमा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि झूठे बयाने ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा है और मरियम नवाज़ की तरजीह वज़ीर आला पंजाब की तामीरी प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। सुथरा पंजाब आलमी मयार का मनसूबा बन चुका है, जिससे 15 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। कश्मीर से आए सहाफ़ियों के वफ़द ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब में बेहतरीन फलाही मनसूबे बना रही हैं। यहाँ की तरक्याती पेशरफ देखकर दिल बहुत खुश हुआ। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले रोज मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों पर 326 रन बना लिए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। एडिलेड में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। जैक वेडरॉल 18, ट्रेविस हेड 10, मार्नस लवुशेन 19 और कैमरॉन ग्रीन 0 पर चलते बने। उस्मान ख्वाजा ने 82 रन की इनिंग्स खेली। जॉश एंगल्स 32 और कप्तान पैट कमिंस 13 रन बना सके। एलेक्स कैरी ने सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने 106 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा ऑर्चर ने 3, ब्राइडन कॉर्स और विल जैक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले रोज खेल के इख्तिताम पर मिचेल स्टार्क 33 और मैथ्यू 0 पर नॉट आउट रहे। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दुबई में खेले गए ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ 70 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन goes over the top. They'll need a boundary here. Has he got the connection? हॉस्पिटल्स का निज़ाम है। जब मैं हॉस्पिटल कहता हूं तो मेडिकल लैंग्वेज में इसको टर्शरी केयर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आखिरी लेवल पे या आखिरी मरहले पे मरीज को जाना चाहिए। हमारे टर्शरी केयर के हालात ऐसे हैं कि ऐसा लगता है जिस तरह ये पिम्स हॉस्पिटल है, जिन्ना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, शेख जायद है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई सियासी जलसा ख़त्म हुआ है या कोई पब्लिक रैली ख़त्म हुई है। एक रैला आ रहा है मरीज़ों का और एक रैला जा रहा है, और नफ्सा नफसी का आलम है, जहाँ पर जिस डॉक्टर को एक दिन में 30 से 35 मरीज़ देखने हैं वो 350 मरीजों को देख रहा है। तो नतीजा क्या है कि इंसानों को, मरीजों को, गरीब लोगों को, बेचारों को 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं इंतज़ार करने में। तो ये है और ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं। आप मेरे साथ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलें जहां पर लाखों रुपए की फीस है, वहां पे भी आपकी बारी 3-4 घंटे से पहले जो है वो नहीं आती। क्या वजह है? नंबर 1 के पाकिस्तान में जो इकोसिस्टम है पूरा, हमारी हेल्थ मैनेजमेंट का, हमारी हेल्थ केयर का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कहते हैं बच्चे की पैदाइश के वक्फे से लेकर, उसमें वक्फा देने से लेकर, उसको पीने का साफ पानी पिलाने से इंसानों को लेकर, बच्चों की पैदाइश के बाद उनको 13 बीमारियों से बचने की मुफ्त वैक्सीन लगाने से लेकर, और वहाँ की सफाई, वहाँ का पूरा निज़ाम, ये सारा इकोसिस्टम है जो किसी इंसान को अगर सही हो ये इकोसिस्टम तो मरीज बनने से रोकता है, खराब हो ये इकोसिस्टम तो मरीज बनाता है। तो जब वो मरीज बन जाते हैं, वहाँ पे लोग, इंसान मरीज बन रहे हैं, तो उस वहाँ से निकलकर हर कोई टर्शरी केयर में जा रहा है। टर्शरी केयर जो बड़े अस्पतालों में जा रहा है, क्योंकि 70%
جو لوگ اس وقت ہمارے ٹرشری کیئرز میں آ رہے ہیں، رپورٹ یہ ہے ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے. ان کو کہاں جانا چاہیے؟ ان کو کسی پرائمری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے یا کسی سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو پرائمری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر جس جگہ سے وہ اپنے گھر سے سفر شروع کر رہا ہے اس ٹرشری کیئر تک، وہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر موجود ہی نہیں ہے. اور اگر موجود ہے، جس کو آپ BHUs کہتے ہیں، جس کو آپ ڈسپینسریز کہتے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ لوکل محلے کی جو ہے وہ ہاسپٹل کہتے ہیں، جو ہوتے جو آپ کے محلے میں جو ہوتی ہے، وہ آپ کے محلے میں یا تو موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو نہ وہاں پہ ڈاکٹر ہے، نہ وہاں پر دوا ہے، اور نہ وہاں پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے. اور وہ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے وہاں بھی تالے لگ جاتے ہیں دوپہر کو. یہ ہے آج کے پاکستان کا انفارچونیٹلی جو ہے وہ نظام چل رہا تھا. ہم نے آنے کے بعد اس بات پہ بہت فوکس کیا کہ ایک تو پریونشن، اس کی ابھی بات نہیں کرتے کہ ہمیں انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے. جو مریض بن کر آ رہے ہیں ان کو جانا کہاں چاہیے؟ ان کو پمس ہسپتال جانا چاہیے یا کسی BHU میں جانا چاہیے؟ ان کو جنا ہسپتال جانا چاہیے یا کسی ڈسپینسری میں جانا چاہیے؟ 70% لوگ پمس ہاسپٹل میں وہ جا رہے ہیں جن کو وہاں جانا نہیں چاہیے. تو ان کو کہاں جانا چاہیے؟ ان کو BHUs میں جانا چاہیے. اسلام آباد میں 30 BHUs ہیں، 30 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، 30. لیکن وہ وہاں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں پراپر، وہاں پر ساری فیسلٹیز موجود، لیکن وہ وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہو پا رہے، وہاں پر پیرامیڈکس نہیں ہو پا رہے، اور وہ 12 بجے وہ ڈسپینسریز میکسیمم 2 بجے بند ہو جاتی ہیں. لہٰذا لوگوں کو اگر 2 بجے کے بعد کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اس کو تو جانا ہے پمس ہاسپٹل، اس کو تو جانا ہے پولی کلینک، اس کو تو جانا ہے کسی اور پرائیویٹ یا سرکار. آج الحمدللہ ہم نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ اب اگر مجھے جا کر کسی علاقے میں بیسک ہیلتھ یونٹس لگانے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر کھولنا ہے، تو میں وہی پھر کسی ٹھیکیدار کو پکڑوں، اس کو سریے کا اور بجری کا اور سیمنٹ کا ٹھیکہ دوں، وہ جا کے 4 کمرے بنائے، اس کا جا کے میں فیتا کاٹوں، پھر وہاں پہ وہی نظام جو پاکستان کا جو ایک ان بلٹ ہمارے ہاں جو چیلنجز ہیں، بھئی وہ چیلنجز آج تو ختم نہیں ہو رہے نا. تو وہ تو وہی وشیس سائیکل جو وہ چلتا چلا آئے گا. تو کتنے BHUs بنا لوں گا میں؟ کتنا ٹائم لگے گا مجھے؟ کتنے فیتے کاٹوں گا میں؟ کتنے ڈسپینسریز بنا لوں گا؟ آج کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور جو دے کر جو ایجادات کی ہیں، اس میں اس 4 کمرے کی ڈسپینسری کو بنانے کے بجائے، سریے اور بجری اور سیمنٹ لگانے کے بجائے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آپشن دیا ہے، اور وہ ہے ٹیلی میڈیسن. یہ میں پہلے دن سے یہ بات کروں. آج کی پرائمری ہیلتھ کیئر کو یہ ٹیلی میڈیسن ریپلیس کر سکتا ہے. آج کی پرائمری ہیلتھ کیئر کو یہ ٹیلی میڈیسن ریپلیس کر سکتا ہے. اور آج اس کا عملی نمونہ آج ہم نے آپ کے سامنے صحت کہانی اور گورنمنٹ آف پاکستان ہیلتھ منسٹری نے ایک MOU سائن کیا ہے. اور یہ MOU سائن کیا ہے کہ ہماری جگہ ہے 30 جگہیں، ان 30 جگہوں میں سے اسلام آباد میں 6 جگہوں پہ 6 پریمیسز میں 6 جگہوں پہ مختلف جو ہماری ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں، BHUs بنے ہوئے وہاں، اور 4 جو ہماری ڈسپینسریز ہیں کراچی میں. ان 10 پریمیسز کا 10 جگہوں کا آج ایک MOU سائن ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور اس پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کچھ نہیں دے رہی، صرف جگہ دے رہی ہے. کوئی پیسہ، کوئی فنڈ ہم نہیں دے رہے، ہم اپنی جگہ دے رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی صحت کہانی کا جو ان کی آرگنائزیشن ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آ کر میرے اس ایک کمرے میں BHU میں ایک اپنا اکوپمنٹ لگائیں گے، اپنا ایک سسٹم لگائیں گے، میرے ہی ڈاکٹر کو، ہیلتھ ورکر کو وہاں پر ٹرین کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب مریض آئے گا ہمارے پاس، اس کے بعد وہ اس مریض کو
آن لائن کیمرے کے آگے اسکرین لگی ہوگی, کیمرے لگے ہوں گے, ان کو ہر ہاسپٹل میں 3 ڈاکٹرز بیک اینڈ پہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے, 3 جی پیز جنرل فزیشین جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے, اور پیچھے ان کے اسپیشلسٹ بھی موجود ہوں گے. تو 6 پریمیسز میں 18 ڈاکٹرز جو ہے وہ آن لائن آ گئے, اور 4 پریمیسز میں 12 ڈاکٹرز آن لائن آ گئے. اور ناؤ اب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ابھی فرسٹ فیز میں صبح 12 بجے بند ہونے کے بجائے, یا 1 بجے 2 بجے بند ہونے کے بجائے شام 6 بجے تک وہاں پر مریضوں کا علاج ہو رہا ہوگا. اور جو پرسکرپشن دوا لکھی جائے گی وہ جو آن لائن ڈاکٹر دیکھ رہا ہے ان کو, اور یہاں پہ ہیلتھ ورکر بیٹھا ہوا ہے کوئی وہاں پہ, وہ جب پرسکرپشن پہ جب دوا لکھے گا تو جہاں پر مریض ہے اس پہ اس پرنٹر سے اس دوا کی پرچی آن لائن نکلے گی یہاں پر اس پرنٹر سے, اور اس مریض کا ریکارڈ ہمیشہ کے لیے ہمارے سسٹم میں آ جائے گا. جو ہم UMR کی بات